جو کرنٹ پولیٹیکل ہماری جو ٹینشنز چل رہی ہیں، جس طرح بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں اب، اور عمران خان جو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے سے میں سڑکوں کے اوپر ہوں، کتنے جلوس جلسے اور پتہ کیا کچھ کیا. پھر یہ لانگ مارچ کی بات ہو گئی، پھر اس کے بعد یہ کہ لانگ مارچ کے اندر کاتلانہ حملہ ہو گیا. میں نے پہلے سے بتا دیا کہ میرے اوپر کاتلانہ حملہ ہونے والا تھا، یہ میں نے بتا دیا تھا، یہ ہو گیا. اچھا یہ کس نے کیا؟ یہ اس نے کیا، نام لے کے بتایا جا رہا ہے. اور یہ اس سارے معاملے میں نا میں نے ذاتی طور پہ خبریں تو میں فالو کر رہا ہوں، لیکن ذاتی طور پہ نا میں دور ہوں کوئی آرگومنٹ سے یا ڈسکشن سے، یا ایون اس کو موضوع بنا کے لیکچرز کے اوپر ہی. کیونکہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر مجھے وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد آتی ہے، جس کے اندر حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جنگ صفین اور جنگ جبل اور یہ والا واقعہ تھے، جب حضرت علی کی جنگیں ہو رہی تھیں، حضرت علی کا دور خلافت تھا اور معاویہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جنگیں فوجیں لے کے آگے تھے. تو وہ والے حالات، وہ جو وقت ہے، اس سے پہلے جنگ جمل بھی ہو چکی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپرینٹ کے طور پہ آئی تھیں. اور آپ دیکھیں تو صحیح ایک عام مسلمان کے لیے کتنی کنفیوژن کا ٹائم ہوگا، یہ کس قدر کنفیوژن کا ٹائم ہوگا والا. وہ وقت کتنا آسان تھا کہ یہ بدر ہے، یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے. احد کا مقام ہے تو یہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے. وہ کتنا ایزی تھا وہ والا. یہ کس قدر کنفیوژن کا ٹائم تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار لے کے نکلے. راستے میں انہیں حضرت ابو بکرہ ملے اور وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے اپنا انٹینٹ بتایا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے جا رہا ہوں. پھر ان کو جواب میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے میں کیا فرمایا تھا جب 2 مسلمان لشکر آمنے سامنے آ جائیں گے. اب تاریخ کے اعتبار سے، ہائنڈ سیٹنگ کے اعتبار سے، حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے نا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ حق کے معاملے کے اندر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ خلیفہ بھی تھے، اور خلیفہ ہونے کے ناطے انہوں نے ایک ریٹ بھی قائم کرنی تھی اپنی اس کی. یہ کیا بات ہو گئی کہ ایک فوج لے کے آ گئے ہیں، آپ کے جو بھی مطالبات ہیں والے. لیکن اس کے اندر یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے یہ والا. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ہی اور بہت ساری احادیث کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر کیا معاملہ ہوگا کہ جو چلنے والا بندہ ہوگا نا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوا بندہ ہوگا اس کی نسبت بیٹھا ہوا بندہ بہتر ہوگا. اس سے مراد جو ہے وہ اب عام لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھے ہوں گے اس معاملے میں کہ شاید اس دور میں سب لوگ بیٹھ ہی رہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کی بہتر انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا یہ ہے کہ آپ بجائے کہ اپنے آپ کو نا پولیٹیکلی ایکٹیو کریں، فلانے جلسے میں چلے جاؤ، فلانے کے خلاف نعرے لگاؤ، فلانا یہ کرو وہ کرو، یہ جو ہے نا یہ انارکی پھیلانے والی بات ہے. دونوں طرف مسلمان ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بیٹھے بیٹھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ امر بالمعروف کر رہے ہیں، دوسرے جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے وہ نہیں انل منکر ہے والا، یا یہ کہ یہ جہاد ہے. یا دوسرے جو ہے نا وہ کہیں گے، اس کو پروف کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو یہ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ ہے یہ، یا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دیکھو یہ اس کے اوپر جو بہانہ مارا گیا ہے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کا، وہ کیا شو کیا گیا ہے کہ ایک ریلیجیس فنیٹک نے کیا، اور یہ اس نے کہا کہ یہ تو دیکھیں ریلیجن کو ایز اے ٹول یوز کیا جا رہا ہے ایک دوسرے اوپوننٹس کے اوپر جیتنے اور ہارنے کے لیے. اور جب دل چاہ رہا ہے، جس کے دل چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا رہا ہے، جب جس کا دل چاہ رہا ہے اس کے اوپر وہ کر رہا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کے اندر نا، اور جن کا حاصل بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ آؤٹ فار واٹ، کس لیے ہو رہا ہے؟ الیکشن جلدی ہو جائیں بس، کیا پڑھ لینا الیکشنز نے، کیا بہتر ہو جائے گا ہمارے ملک کے اندر ایک الیکشنز اگر ابھی ہو گئے. میں نو کانفیڈنس موشن کے بھی خلاف تھا، عمران خان کو کرنے دینے چاہیے تھا 5 سال پورے، اور میں اس کے بھی خلاف ہوں جو عمران خان ابھی کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ نہ ہو پائے. اور ہر چیز کو اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارا اس وقت ٹرسٹ لیول 0 ہو گیا ہے، پورے ملک میں کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں. اور پھر حالات بھی ایسے ہو گئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا نا کریڈیبلٹی لیول بہت اوپر ہوتا ہے، وہ بیونڈ ہوتا ہے ایک آدھ پارٹی کے. تو وہ لوگ نا ایک جوڑنے والا ایک رول پلے کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی آپس میں مسئلے ہو جائیں، خاندان کے مسئلے ہو جائیں، تو جو سمجھدار بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اب آئیں سامنے نا، اور وہ ایک میچ کروائیں آ کے. اگر ایون پارٹنگ بھی کرنی ہے، ڈائیورس بھی ہونے ہے، تو اچھے طریقے سے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو رگڑ رہے ہیں عدالتوں کے اندر. تو ہمارے ساتھ ہوا بھی یہ کہ پچھلے سال مثال کے طور پہ عبدالقدیر خان ایک پرسنالٹی تھے، ایک نیشنل لیول کے پرسنالٹی تھے، لیکن فوت ہو گئے وہ پچھلے سال. آج سے کوئی تقریباً میرے خیال میں اس بات کو 7 سال ہو گئے ہوں گے کہ عبدالستار ایدھی فوت ہو گئے تھے. تو وہ جو نیشنل فگرز ہوتے ہیں نا آپ کے پاس، وہ ہمارے پاس بھی اب کوئی نہیں رہا ایسا
کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم کہہ سکیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ آ کے کوئی رول پلے کرے. جب لاسٹ ٹائم بھی کوئی یہ جب ساری بہت زیادہ پولیٹکس کے اوپر اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو چند لوگ ہوتے ہیں جو بیان دے دیتے ہیں, جیسا مفتی تقی عثمانی کی ایک بہت رسپیکٹ اور سٹینڈنگ ہے, انہوں نے بات کر لی اس طرح کر کے. لیکن جو معاشرہ بن گیا نا جس طرح کا, جس کے اندر لحاظ نہیں ہے کہ بڑوں کا, وہ اور جو بدتمیزی عام سکھا دی گئی ہے, اب عام بدتمیزی سکھا دی گئی ہے, اور یہ سوشل میڈیا نے تو اور ستیہ ناش کر دیا, جس کا جو مرضی دل چاہے جس مرضی کو برا بھلا کہتا رہے. تو اس سوسائٹی کے اندر نا ریسٹرینٹ کرنا, پیچھے رہنا, اپنی سیاسی رائے یا جو بھی ہے نا اس سے دور کرنا, اجتناب کرنا, وہی بہتر ہے. سمجھایا تو نہیں جا سکتا اس وقت پولیٹیشنز کو, لیکن اگر سپورٹرز نہ آئے نا اس طرح کے غیر فضول مطالبات کے اوپر, سپورٹرز نہ آئے سامنے, کم نہ آئے, اور وہ خود بخود جو ہے نا تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوگا, ورنہ اور زیادہ نا تہش میں آئیں گے. اور بندہ یہ پوچھے کہ بھئی عمران خان جیسا بندہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی بھی مروا سکتا ہے, ضروری تو نہیں کہ نواز شریف کے پارٹی کا یا فوج کا ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کو مروا کے انہوں نے کیا حاصل کر لینا ہے, یا ارشد شریف کو کیوں مروا دینا ہے اس طرح سے. تو یہ تو کوئی اسلام دشمن, پاکستان دشمن کوئی بھی کر سکتا ہے یہ کام. انارکی پھیلانے کے لیے کون سا بڑا کام ہے یہ والا, کون سا مشکل کام ہے یہ. رہنمائی ملتی ہے ہمیں اسلام کی تاریخ سے. تو آپ وہ دیکھیں کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی نا, تو حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ لوگ دونوں گروپس آئے تھے اس وقت سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن اس وقت فسادیوں نے کیا کر لیا تھا کہ قتل کروا دیا تھا ایک سائڈ سے نا بات کو, کیونکہ وہ بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیول تو موجود ہے ہر طرف, ہتھیار لے کے سب آئے ہوئے ہیں, چنگاری کی دیر ہے, تو بس چنگاری لگانے والوں نے چنگاری لگا دی, کون کس کے نیزے سے ہو گیا, کون کس کے اس سے ہو گیا. تو انارکی پھیلانے کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ تو میں کتنی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جو عرب سپرنگ تھا اس کا حاصل کیا ہوا تھا, سوائے یہ کہ لیبیا, سوائے یہ کہ سیریا, سوائے یہ کہ جو باقی کنٹریز کے آپ نام لے کے دیکھتے رہیں کہ ان سب ممالک کے اندر اینڈ رزلٹ کہاں پہنچا تھا. تو اپنے ملک کے اوپر اتنی جڑیں نہیں کھود دینی چاہیے, اتنا ٹرسٹ لیول خراب نہیں کرنا چاہیے اداروں کا, عدالتوں کا, فوج بھی ہو جائے, انٹیلیجنس بھی ہو جائے, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ مسائل ایڈریس ہونے چاہیے, لیکن دس از ناٹ دی وے. ڈی ایچ اے کے مسئلے ہوں, چاہے مسنگ پرسنس کے مسئلے ہوں, چاہے وہ ان کے جو ہر سولین ادارے کے اندر ان کی انٹرفیرنس ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن دس از ناٹ دا وے کہ آپ فورن اکاؤنٹس کو لے کے, فورن اکاؤنٹس سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ہیلپ سے, اور آپ جو ہے نا وہ اپنی فوج اور ان کے مذاق پر مذاق اڑاتے رہیں اور ان کو توہین کرتے رہیں اور یہ کرتے رہیں. فاطمہ جناح کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی وہ اسرائیلی فوج نے تو نہیں کی تھی نا, جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ گئے, جنہوں نے بھگتنا تھا بھگت لیا. فاطمہ جناح ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. لیکن اسی طرح جو 71 کی وار تھی, وہ 71 کی فوج نے رہا تھا, بھئی یہ ان میں سے کوئی ایک فوجی بھی سرونگ تھا تب؟ کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے سرونگ تب. اس وقت جو بھی فوجی ہوگا نا اس وقت آرمی کے اندر, جنرل باجوہ کو چھوڑ دیں اگر آپ, وہ باقی سب وہ ہوں گے جو 80s کے اندر, مڈ 80s کے اندر آئے ہوں گے. ابھی نئے رینک ان کو ملے ہوں گے کہ ضیاء الحق کے بھی حادثہ ہو گیا تھا. تو اس لیے ان کو اس پہ بلیم کر دینا, ان چیزوں کو ان کو بلیم کرنا ہے تو ان کی باتوں پہ بلیم کریں کہ آپ نے 2000 مثال کے طور پہ 14 میں یہ کیا تھا, یا آپ نے بلیک واٹر کو کیوں آنے دیا پاکستان میں, اس کے اوپر تو بات نہیں ہو رہی کوئی بھی. بات کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ وہ پرانی تاریخ کی قبریں کھودتے ہیں والی باتیں ہو رہی ہیں وہ. تو لہٰذا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ تھنگ جو ابھی پاکستان کے لیے کی جا سکتی ہے نا, وہ ریسٹرینٹ ہے. وہ صرف اور صرف ریسٹرینٹ ہے. ہر ادارہ اپنی باؤنڈریز میں رہے, اور ایونچولی ادارہ اپنے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے پرفارم کر کے دکھائے. عدلیہ پرفارم نہیں کرے گی تو رسپیکٹ کیسی ہوگی عدلیہ کی؟ لہٰذا وہ پرفارم کر کے دکھایا عدلیہ, تو لوگ جو ہے نا وہ سلولی جو ہے وہ تھوڑے سے معاملات تھوڑے سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہوں گے. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, الیکشن ہر چیز کا حل نہیں ہوتا, کیونکہ جب پاکستان ٹوٹا تھا تو الیکشن کے بعد ہی جو ضدیں بن گئی تھیں وہ تبھی ٹوٹا تھا. پارٹی پالیٹکس کے لیے, پرسنل پالیٹکس کے لیے پھر ہم نے کیا کر لیا کہ ہم نے کنٹینر کی پالیٹکس پہ آ گئے, اور یہ کہ اپنا پاور, اسٹرینتھ آف پاور شو کرنے کے لیے راستوں کو روک کے رکھو, پریشان کر کے رکھو. یہ ہمارے آفس کے پاس بھی تھوڑے سے 2 گاڑیاں بڑے ٹریلے روک کے, لوکل ایڈمنسٹریشن, پنجاب گورنمنٹ تو ان کی ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ سے آ کے درمیان میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہلا گلا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا فضول قسم کی چیزیں, ٹائر بھی جلا رہے ہیں,
اور کئی جگہوں پہ تو اچھے خاصا وہ ایون پودے بھی جلا دیے, کافی توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں پی ٹی آئی, کہ ہم نے انوائرمنٹ کی بات ہم نے سب سے زیادہ کی تھی, بلین ٹری کی ہم نے بات کی, ہم نے یہ کہا لفافے ختم کرو, ایئر پولوشن ہو رہا ہے. بھئی آپ کے ٹائر جلانے سے ایئر پولوشن نہیں ہو رہا, آپ کی توڑ پھوڑ کرنے سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے. کبھی آپ کا گھر میں اختلاف ہو, آپ کے گھر میں اپنے کسی ایک سے اختلاف ہو رہا ہو, آپ اٹھا کے برتن توڑنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے, اور ٹی وی توڑنا شروع ہو جاتے ہیں, گھر کے دروازے کو کھیڑ دیں گے, کھڑکیاں توڑ کے رکھ دیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احکامات ہیں راستے بند کرنے کے اوپر, راستوں کو بلاک کرنا, اس کے اوپر واضح اللہ کے رسول کے احکامات ہیں. اور ایون جنگ کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا کہ راستے روکے جائیں, عام لوگوں کو پریشان کیا جائے, عام لوگوں کے لیے کوئی تنگی کا باعث حالات کو بنایا جائے. یہ بالکل وہ چیزیں ہیں کہ دعویٰ تو اسلام کا ہو رہا ہوگا اور پیچھے سارے کام غیر اسلامی ہو رہے ہوں گے.